آپ دوستوں کا شکریہ کہ آپ آج ادھر تشریف لائے، اور میں اپنی آواز کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. آپ سے بات کر کر کے گلا اب جواب دے چکا ہے. لیکن آج ہم ادھر ایک بہت ہی اہم مسئلے کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب سردی کا سیزن آتا ہے لاہور کو ایئر پولوشن اور اسماگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور یہ پچھلے 70 سال کے فیصلوں کا نتیجہ ہے جو اب اکٹھا ہو کے دھوئیں کی صورت میں ہمارے سر پر مسلط ہے. ہم نے کئی دہائیاں نہ اپنی ٹریفک پہ توجہ دی، نہ اپنی صنعت پر توجہ دی، نہ ہی کوئی زراعت پہ توجہ دی، اور اس کی وجہ سے اب ہر سال لاہور کو اور پنجاب میں یہ اس آفت کا سامنا ہوتا ہے. پنجاب حکومت نے اسماگ کو ایک آفت ڈکلیئر کی ہے کلیمٹیز ایکٹ کے تحت، اور اس کی وجہ سے بھی حکومت کے پاس بہت سارے آپشنز آئے ہیں انفورسمنٹ کے لیے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس انفورسمنٹ کے بارے میں بتاؤں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لاہور کو باغات کے لحاظ سے، سبزے کے لحاظ سے نمبر 1 شہر بنائیں گے. ہمارے بہت سارے اقدامات درخت لگانے کے لیے، میواکی فارسٹ اور باقی چیزیں، اس میں بہت زیادہ اضافہ کریں گے. ہم لاہور میں الیکٹرک بسیں چلانے جا رہے ہیں، اس سے بھی ماحول کی بہتری میں بہت فرق پڑے گا. اب تھوڑا سا انفورسمنٹ کی طرف آتے ہیں. آج ہم جس تقریب میں اکٹھے ہوئے ہیں، اس تقریب میں ضلعی انتظامیہ نے، کمشنر صاحب نے، ایس ایم بی آر صاحب کے دفتر نے، ڈی سی صاحب نے یہ اسکواڈ تشکیل دی ہیں. یہ اسکواڈ جو ہیں یہ لاہور کی تمام صنعتوں کی انسپیکشن کریں گے، اور ہر ہفتے لاہور کی تمام صنعتوں کو چیک کریں گے. ان اسکواڈس کے اندر انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے نمائندے بھی ہیں، اس میں پولیس کا نمائندہ بھی ہے، اے سی صاحبان کے نمائندے بھی ہیں، لیسکو کے لوگ بھی ہیں، واسا کے لوگ بھی ہیں، کارپوریشن کے لوگ بھی ہیں. اور یہ ہفتہ وار ہر صنعت پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کے ایندھن کا استعمال کر رہے ہیں، کیا ان کے پولوشن کنٹرول ڈیوائسز چل رہے ہیں کہ نہیں، کیا ان کے اسکربر چل رہے ہیں کہ نہیں. اور اگر نہیں چلیں گے تو ان کے خلاف جرمانے بھی ہوں گے، کیس بھی ہوں گے، ان کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماڈل ہے یہ آئندہ آنے والے وقت میں تمام شہروں کے لیے اور باقی صوبوں کے لیے بھی ایک ماڈل بنے گا، اور لوگ اس طرح سے اپنی صنعتوں کی انسپیکشن کو تمام حکومتیں بہتر بنائیں گی. ہماری جو صنعتیں ہیں اور ہمارے اینٹوں کے جو بھٹے ہیں وہ پولوشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں. اور ایک طرف تو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب بھر میں کالا دھواں چھوڑنے والے اینٹوں کے جو بھٹے ہیں ان کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ منتقل کیا جا چکا ہے. پھر بھی ہمیں وقتاً فوقتاً یہ اطلاعات ملتی ہیں کہ وہ وائلیشن کر رہے ہیں، اپنا ایکوپمنٹ بند کر رہے ہیں. اس کے خلاف بھی ہماری جو انفورسمنٹ ہے، ہماری کارروائی جاری ہے، اور تقریباً 2.70 کروڑ روپے کا ہم اس سیزن میں ان کو جرمانہ کر چکے ہیں، اور 250 بھٹوں کو ابھی تک سیل کر چکے ہیں. اور یہ کارروائی اسی طرح جاری رہے گی تاکہ ہم انشور کریں کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ 100% یقینی ہو. اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا ایک سورس ہے اسموگ کا، پولوشن کا، وہ اسٹبل برننگ ہے. جو لوگ کسان جو ہمارے کھیتوں میں آگ لگاتے ہیں اور ویسٹ کو آگ لگاتے ہیں. اور یہ صرف پاکستان کا، پنجاب کا یا لاہور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مشرقی پنجاب کا مسئلہ بھی ہے. اور اگر آپ سیٹلائٹ میپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بارڈر کے اس پار یہ کارروائی بہت ہی شد و مت سے جاری ہے، اور ہم نے ان سے بھی درخواست کی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس پہ اتنی کارروائی نہیں کر رہے. اور جب بھی ہوا کا رخ ایسا ہوتا ہے وہ تمام گندگی، وہ تمام دھواں وہ ہماری طرف آتا ہے، اور وہ بھی ہماری مشکلات میں اضافہ کرتا ہے. اس سلسلے میں ہم نے جو ہمارے نمبردار ہیں ان کو بھی ہدایت کی ہے
کہ وہ جہاں بھی ایسا واقعہ دیکھیں وہ فوراً رپورٹ کریں. اس کے علاوہ میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ ہماری جو ہیلپ لائن ہے 1716 یا ڈی سی صاحب کی واٹس ایپ کمپلینٹ لائن ہے 0307 000 2345. بڑا آسان سا نمبر ہے, میں پھر رپیٹ کروں گا 0307 000 2345. آپ یہاں پر اپنا جیو ٹیگ بھیجیں, لوکیشن بھیجیں اور ہم اس پہ فوراً کارروائی کریں گے. اور یہ کارروائی ابھی بھی جاری ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس پہ فائن ہوا ہے. تقریباً 36 لاکھ روپے کا بھی ہم جرمانہ کر چکے ہیں اور 824 FIR بھی دے چکے ہیں. اس کے علاوہ جو تیسرا اور غالباً سب سے بڑا سورس ہے پولوشن کا, اسموگ کا, وہ ہماری ٹریفک ہے. اس ٹریفک کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ تو ہم بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں, فلائی اوور بنا رہے ہیں, انڈر پاس بنا رہے ہیں تاکہ لاہور میں جو ٹریفک کی بلاکیج ہے وہ ختم ہو, روانی سے ٹریفک چلے اور بہتر طریقے سے یہ نظام چلے. لیکن اس کے علاوہ ہمارے جو ٹریفک پولیس کے اسکواڈ ہیں وہ بھی دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پہ جرمانے کر رہے ہیں, ان کو بند کر رہے ہیں تاکہ اس مسئلے کو ہم مکمل طور پہ کنٹرول کریں. قریباً 7,000 گاڑیوں پر یہ جرمانہ ابھی ہو چکا ہے اور یہ 38 لاکھ روپے کا جرمانہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور آج کی بڑی اچھی خبر ہے اس سلسلے کی کہ لاہور کی جو ضلعی انتظامیہ ہیں, SMBR صاحب, کمشنر صاحب اور ان کی ٹیمیں, انہوں نے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں سے بات کی ہے کہ ان 2 مہینوں میں جو یورو 5 سٹینڈرڈ کا پیٹرول ہے اس کی فروخت یقینی بنائی جائے. شہریوں سے بھی درخواست کی جائے کہ وہ یورو 5 کا استعمال کریں, قیمت کا کوئی فرق نہیں ہے, تاکہ اس اسموگ پہ, اس پولوشن پر فوری طور پر قابو پایا جا سکے. ان سب چیزوں میں حکومت تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے لیکن عوام کو بھی ہاتھ بٹانا ہے. آپ نے شکایتیں ہم تک پہنچانی ہیں, آپ نے وائلیشنز ہم تک پہنچانی ہیں اور ہم انشاءاللہ مل جل کر اس آفت کا مقابلہ کریں گے, پہلے سے بہتر انداز میں کریں گے اور جیسے جیسے اس سے نکلیں گے انشاءاللہ ہم باغات لگائیں گے, سبزہ لگائیں گے, جنگلات لگائیں گے, تو ہم مستقل بنیادوں پہ بھی اس آفت کا مقابلہ کریں گے. شکریہ. اچھا, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے کیونکہ کل سے یہ بات چل رہی تھی. اگر تو آپ اس بات میں آ رہا ہوں. اب ذرا مجھے ذرا وقت دے دیں, میں آپ کو وقت آپ کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں, اگر تو آپ اس میں سے کوئی مسالے دار خبر تلاش کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کو شاید نہیں دے سکوں گا. میں آپ کی میری بات پلیز میری عرض سن لیں. جی میں آپ کو جواب دینے لگا ہوں. آپ کو جواب, ہاں, اگر آپ مجھے جی آپ اپنا سوال ایک دفعہ مکمل کر لیں, پھر میرا جواب مکمل ہونے دیجیے. میں نے تو یہ لفظ نہیں استعمال کیا, لیکن اگر آپ اجازت دیں میں جواب دے دوں اگر آپ سننے میں انٹرسٹڈ ہیں. جی نہیں, میں آپ کو جواب دے دوں اگر آپ اجازت دیں. جی اوکے. نہیں, یہ لفظ تو میرا ہے بھی نہیں. اچھا, اب میں آپ کو ذرا جواب دے دوں کہ بیسیکلی جس بات کی طرف, جس خبر کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے کہ جب پارٹیکل کا ایک سائز ہوا میں بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے, کس ڈیفینیشن پہ آپ اس کو اسموگ کہتے ہیں, کس ڈیفینیشن پہ آپ اس کو پولوشن کہتے ہیں. اس ڈسکشن کو جو ماہرین ماحولیات ہیں میرا خیال ہے ان پہ چھوڑ دینا مناسب ہے. وزیر ماحولیات اس کو بہتر سمجھتے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گندی ہوا ہے, یہ پولوشن ہے, یہ اسموگ نہیں ہے, تو مجھے یقین ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. لیکن یہ جو اسکواڈز ہیں, یہ جو ہم کام کر رہے ہیں, اس سے اس کی افادیت میں فرق نہیں آتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال آپ کے شہر میں جو آپ کی صنعتیں ہیں وہ اپنے اسکربر بند کرتی ہیں, وہ لو کوالٹی کا ایندھن چلاتے ہیں جس سے ہوا میں گندگی پھیلتی ہے اور اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس کو کسی نام سے بھی پکاریں, اس کام کو روکنے کی ضرورت ہے, ان کو جا کر چیک کرنے کی ضرورت ہے, ان کو جرمانے کرنے کی ضرورت ہے,
اس کو چلانے کی ضرورت ہے. جو بات سمجھنے کی ہے کہ میرا مقصد، حکومتی مشینری کا مقصد، وزیر ماحولیات کا مقصد، ہم سب کا مقصد ایک ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے ہدایت کی ہے کہ اس ایشو پہ قابو پانا ہے، اس پہ ہم قابو پائیں اور تمام وسائل بروئے کار لائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جی، آپ بھی ایک سوال بتائیں، دو اکٹھے لیتے ہیں. اچھا، یہاں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے. کوڑے کو جو لوگ آگ لگا رہے ہیں اس کے خلاف بھی جرمانے ہو رہے ہیں، ان کو بھی روک رہے ہیں. لیکن میری آپ سے درخواست پھر یہی ہے کہ جہاں پر آپ یہ ہوتے دیکھیں وہاں کا جیو ٹیگ ڈی سی صاحب کے واٹس ایپ نمبر کی ہیلپ لائن پہ فوراً بھجوائیں تاکہ ہم کارروائی کریں. اس فرض میں، اس عمل میں شہریوں نے ہماری مدد کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے اور مل جل کے ہی اس کی روک تھام کریں گے. ایکوپمنٹ کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے اس کے اوپر بھی غور ہو رہا ہے، لیکن یہ جو اسکواڈز ہے میں آپ کو ان کا طریقہ کار بتا دوں کہ فیکٹریوں کے اندر آپ اسکربر چلانے میں، فیول کو یوز کرنے میں وقت لگتا ہے. جب یہ جا کر چیک کریں گے تو وہ ایکوپمنٹ وہاں پہ لگا ہوا ہے. انہوں نے جا کر یہ چیک کرنا ہے کہ کیا وہ ایکوپمنٹ چل رہا ہے، وہ کس طرح کا ایندھن استعمال کر رہا ہے. اس کے لیے انہوں نے کوئی اسموک ٹیسٹ وہاں پہ نہیں کرنا، جا کر فیکٹریوں کی انسپیکشن کرنی ہے، ایک بات ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہمارے گیجٹ کی ضروریات ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام ایجنسیوں سے یہ ان کی ریکویسٹ مانگی ہوئی ہے. جس ایجنسی کو جو بھی ایکوپمنٹ چاہیے ہوگا وہ ہم انشاءاللہ فوری فراہم کریں گے. لیکن ہمارے جو ٹریفک کے اسکواڈز ہیں وہ اس وقت بھی جرمانے کر رہے ہیں. ایک آدھا اور دے دیں سوال. اچھا، ایک تو میں ان دو سوالوں کا جواب دے دوں، پھر میں درخواست کروں گا ایس ایم بی آر صاحب سے بھی کہ وہ بھی آ کے آپ سے انتظامی معاملات پہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں. دیکھیں، لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ کئی وقت پہ ظاہر ہے کہ کافی آگے جاتا ہے. یہ دن کے وقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو مانیٹر ہے وہ کہاں لگا ہے. اور ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی ایک وقت میں کسی ایک جگہ کا انڈیکس کوٹ کرتے ہیں. لاہور کی ہوا کا جو مسائل ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ دنیا کے جو آلودہ ترین شہر ہیں وہ دنیا کے دوسرے حصے میں ہیں. جب ادھر دن ہوتا ہے تو وہاں پہ رات ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت ہم اپنے خطے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہندوستان کے بھی بہت شہر ہم سے آگے ہیں، لیکن یہ مسئلہ بہرحال اپنی جگہ کھڑا ہے. پی ایم ایل کیو کے حوالے سے میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ حکومت کا موقف اس پہ بڑا واضح ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت میں بھی یقین رکھتے ہیں، ان کی بات سننے میں بھی یقین رکھتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہی آگے بڑھیں گے. اور اگر ہماری ٹیم کے اندر، ہمارے اتحادیوں کے اندر، ہماری حکومت کے اندر کوئی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرے، میڈیا کی طرف سے اگر آپ بتائیں کہ اس چیز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تو ہم اس کو بالکل بہتر بنائیں گے. باقی اگر آپ لوگ زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں کرپشن بچاؤ، مال بچاؤ مہم سے، تو وہ پھر آپ کی مرضی ہے. وہاں پہ تو جو فائل ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ سے کہیں اپارٹمنٹ نکلتے ہیں، کہیں سے ٹیٹیاں نکلتی ہیں، کہیں سے اور چیزیں نکلتی ہیں. تو میرے خیال میں وہ سوالات شاید آپ کو ان سے پوچھنے چاہیے. لیکن بہرحال اتحادی حکومت سب ایک پیج میں